اس کے بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا، اگر یہ کوئی بابرکت عمل ہوتا تو کم از کم اس کے اندر اس طرح کی خرافات نہ ہوتی، جس طرح کہ ملتان کے اندر کیک کاٹا جاتا ہے، ایک باقاعدہ دلہن جلوس کے اندر نکالی جاتی ہے، دلہن پری کے طور پہ نکالی جاتی ہے، عورتیں بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، اس کے اندر کتنی ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور قرآن و سنت سے ثبوت ملنا تو دور کی بات ہے، شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے منافی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں، گاجے باجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کیک کاٹتے ہیں، اسی طریقے سے یعنی مسجد نبوی کے، مسجد حرام کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اگلے دن ان کو توڑ کے گٹروں کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈا لگایا جاتا ہے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، بلکہ نالین مبارک، جس کو نالین مبارک کہتے ہیں، نالین مبارک کا خاکہ ہوتا ہے جھنڈے کے اوپر۔ یعنی کیسا جھنڈا ہے یہ؟ توہین کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی پاک کا جھنڈا ہے، نبی پاک کا جھنڈا ہے اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی تصویر ہے۔ عقل کی بات کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنا جھنڈا بناتا ہوں، کوئی بھی اپنا جھنڈا بناتا ہے، جھنڈے کے اوپر جوتے کی تصویر کون لگائے گا؟ جھنڈے کے اوپر جوتے کا نقش کون بنائے گا بھلا؟ اور پھر جوتے کا نقش بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے خرافات ہونے کے لیے جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں دلائل سے ہٹ کے اگر عقلی دلیل پیش کی جائے تو یہ دلیل کافی ہے۔